تقریباً 4 ماہ سے گردوں کی بیماری میں بستر علالت پہ ہوں۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جب پہلے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ہے اتنی کمزوری اس حد تک کہ انہوں نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ اندر گئے ہیں۔ اگر بیماری آ جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو کسی جانور کی طرح کسی جگہ پر اکیلے چھوڑ دیں کہ یہ مرتا ہے مر جائے۔ اس وقت میرے جو گردے ہیں وہ تقریباً 40% کام کر رہے ہیں۔ میری بالخصوص یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے آپ کے ساتھ، اپنی سیر و افطار میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ انتہائی دکھ کی بات محمود صاحب یہ ہے کہ جب خطبہ، ان پہ بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، دن رات ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت قاری صاحب بیمار ہیں، انہوں نے بھی حال احوال معلوم کرنا چھوڑ دیا۔ جس طرح خطیب ایشیا کا ہم جو ہے نا وہ مرے ہوئے لوگوں کو عزت دینے والے لوگ ہیں، زندہ کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ چلیں کسی اور کو نہیں، آپ کو تو ہماری یاد آ گئی۔ زندگی میں آج تک میں نے اپنا بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے آج تک جوڑنے والی انویسٹ نہیں کی کسی جگہ پر۔ حضرت قاری صاحب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو سکندر ہوتے ہیں، جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو کلندر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا جب ہم جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ملک کے نامور خطیب مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، تقریباً 4 ماہ سے یہ اسٹیج کے اوپر نہیں نظر آئے کسی کو بھی، اور حالانکہ یہ کبھی بھی گھر بیٹھنے والے ہمیں نظر نہیں آتے تھے، مطلب کبھی کہیں پروگرام ان کے ہوتے تھے، لیکن آج جب میں نے ان کو دیکھا، ان کی حالت دیکھی، مطلب ان کی ویکنس دیکھی، تو میں نے ان کو اصرار کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور جس حوالہ سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے علماء کرام جب کسی بھی بیماری میں، کسی آزمائش میں اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں تو ہم اپنے علماء کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ذرا میں کہوں گا کہ اپنی آپ بیتی جو ہے وہ مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ سنائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ اتنی کمزوری، اتنی پرابلم جو ہے وہ ویکنس ہم نے دیکھی، تقریباً 60 سے 65 کلو وزن کے حساب میرے اندازے کے مطابق۔ ہم ان سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، یہ کمزوری کے یعنی کہ جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے، کیا معاملہ پیش آیا؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے وساطت سے اور آپ کے یہ چینل کا، ایم ایس اسلامک سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیں کسی اور کو نہیں، آپ کو تو ہماری یاد آ گئی۔ حضرت، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میں نے آپ کو دیکھا کہ دل رو رہا تھا کہ آپ وہیں ہمارے ساتھ، مطلب کیسے ہم اکٹھے آتے جاتے، معاملات خطبہ حضرات کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر آج میں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو مجھے افسوس ہوا، کہ افسوس نہیں، مطلب اللہ نے آزمائش دی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکالے گا بھی۔ جی محمود بھائی، سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہم سکندر ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم کسی کا گلہ تو نہیں کر سکتے، نہ کسی کی ذات کا گلہ ہے، جتنا کسی میں ظرف ہوتا ہے وہ اسی طرح اپنا ظرف استعمال کرتا ہے، لیکن یہ تکلیف ضرور ہے کہ 4 ماہ کے اندر مجھے کسی جماعتی بندے نے، حالانکہ سب کو معلوم ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ہفتہ اگر اسٹیج پہ نظر نہیں آتے تھے تو لوگ کالیں کر کر کے، جو ٹائم لینے والے تھے وہ پوچھتے تھے کہ حضرت قاری صاحب آپ کہاں ہیں اس وقت، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ قاری صاحب بیمار ہیں، اور ناظرین جن کو نہیں معلوم ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 4 ماہ سے طویل عرصہ بیت چکا ہے کہ میں گردوں کی بیماری میں اور علالت کی وجہ سے میں بستر علالت پہ ہوں، اور 4 ماہ سے تقریباً تمام طرح کی مصروفیات جو ہیں وہ میں ترک کیے ہوئے ہوں۔ کوئی تبلیغی مصروفیت نہیں ہے، کوئی معاشی حالات اس طرح نہیں ہے کہ میں اپنا انتظام و انصرام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے سہارے ہی ہے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات محمود صاحب یہ ہے کہ جب
وہ خطبہ ان پہ بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ جو دن رات ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت قاری صاحب بیمار ہیں تو انہوں نے بھی حال احوال معلوم کرنا چھوڑ دیا کہ آپ کس حالت میں ہے، حالانکہ بجائے جس طرح خطیب ایشیا کا کیا تھا. جی یہ ہم جو ہے نا وہ مرے ہوئے لوگوں کو عزت دینے والے لوگ ہیں، زندہ کی قدر کرنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ مانا والا سے کچھ بندے انہیں ملنے کے لیے، ایک بندہ ملنے کے لیے تشریف لے آیا تو حضرت عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں تھے. تو آپ ان سے یہ فرمانے لگے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مانا والا سے آیا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ اتنی دیر ہو گئی ہے، مانا والا میں صرف ایک ہی اہل حدیث ہے، آپ کے علاوہ آج تک مجھے کوئی پتہ لینے والا میرا نہیں آیا. حالانکہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ، ہم تو ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں، پھر بھی ہمارا مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ اتنے بڑے خطیب تھے حافظ عبداللہ شیخو پوری، لیکن جب وہ بیماری کی حالت میں ایام میں آئے تو کوئی پتہ لینے والا نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اتنی بے رخی کرتے ہیں، اور جب وہ کبھی بیمار پڑ جائیں تو ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں. حالانکہ عام عوام الناس جو ہے ان کا جو ہے وہ طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ مولانا عام عوام کو شاید پتہ بھی نہ ہو اس چیز کا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری میں مبتلا نہ کرے. تو اگر بیماری آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو کسی جانور کی طرح کسی جگہ پر اکیلے چھوڑ دیں کہ یہ مرتا ہے مر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو میں تو بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کا شکریہ، مگر میں یہ بات بڑی حیرانگی اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ان 4-5 ماہ کے دوران مجھے کسی بڑے آدمی کا، کسی بڑے خطیب کا، اور کسی الا ماشاء اللہ روضۃ الخطباء ہے ہمارا، الحمدللہ وہ حال احوال بھی پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کچھ تعاون بھی کیا ہے. لیکن وہ اس کے علاوہ عامر صدیقی صاحب ہیں، وہ گائے بگائے حال پوچھتے رہتے ہیں، انہوں نے کچھ تعاون بھی بھیجا ہے. لیکن اس کے علاوہ جماعت کے کسی بڑے بندے نے، کسی قائد نے، کسی لیڈر نے یہ جسارت نہیں کی اور یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ ہماری جماعت کا خطیب ہے تو ہم اس کے ساتھ محبت کریں، یا ان کا حال چال بندہ آ کے حال ہی پوچھ لیتا ہے تو جو مریض ہے اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے کہ چلے میرا بڑا میرے پاس تشریف لے آیا ہے. آپ کو یاد ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ کے استاد محترم ہمارے خطیب ایشیا جب وفات پائے اس کے بعد جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے عالم دین آتے رہے ہیں، وہاں پہ لڑائیاں کرتے رہے ہیں کہ میں آیا تھا، مطلب ویڈیو میں دکھاتے رہے ہیں یہ چیزیں. تو مطلب آپ کی بات وہی ٹھیک ہے. حضرت قاری صاحب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا پہلے نہیں آتے ہوتے تھے کہ جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو سکندر ہوتے ہیں، جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو کلندر ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا جب ہم جیل کے اندر ہوتے ہیں. یعنی یہ تو جیل ہے نا. میں کہتا ہوں کہ بیماری کی حالت میں بھی کوئی بندہ نہیں پوچھنے کے، یہ جسارت ہی نہیں کرتا کہ ہم پوچھیں گے خرچ ہوگا. قاری صاحب کہیں گے کہ ہمیں کچھ مجھے پیسے چاہیے دعائی کے لیے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ زندگی میں جماعتی طور پر اور جتنی زندگی میں نے تبلیغی گزاری ہے، کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ میں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور کسی جلسہ پر، کسی کانفرنس پر، کسی جمعہ پر میں نے ڈیمانڈ کر کے میں گیا ہوں. الحمدللہ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اور اس کا اجر دنیا میں مجھے ملے نہ ملے، آخرت میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. اور افسوس ان لوگوں پر ہے جو لوگ پتہ ہونے کے باوجود جنہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ ہماری جماعت کا خطیب ہے، ہم چلیں اور کچھ نہیں تو جا کے ان کی عیادت ہی کریں، پتہ ہی لے آئیں. باقی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے.
انشاءاللہ اگر یہ دن ہے تو اچھے دن بھی آئیں گے، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ نبی پاک نے فرمایا نا، اللہ پر جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اسے پاؤ گے، تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا زندگی میں جو ہیں وہ اچھے دن ضرور لوٹیں گے انشاءاللہ۔ کی ہمیں نہیں نظر آیا کہیں پہ بھی خطیبوں نے دعائیں کروائی ہو آپ کے لیے، مطلب صحت کے لیے، تو یہ چیز آپ کو ایک چیز، دوسرا جتنے بھی خطیبوں نے آپ کے ساتھ اگر تعاون کیا ہے، آیا کہ وہ آپ کو کافی ہے، کافی لگتا ہے مطلب؟ میں وہ صاحب کہوں گا کہ میں نے پیسوں کے معاملے میں کبھی تذکرہ نہیں کیا کسی سے۔ حضرت میں بات کر رہا ہوں ویسے ایک اساسی طور پہ، کیا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ بھی اگر دیتے ہیں تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی یہ بیماری ہے، اور اس وقت میرے جو گردے ہیں وہ تقریباً 40% کام کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ کم از کم اتنا کاسٹلی ہے کہ جو کسی نے تعاون کیا ہے وہ تو ٹیسٹوں میں ہی چلا گیا۔ یہی بات کر رہا ہوں کہ اسی تو بات کے لیے میں نے بات باقی میں کوئی، اور زندگی میں آج تک میں نے اپنا بینک بیلنس نہیں بنایا، زندگی میں آج تک میں نے اپنا اکاؤنٹ بیلنس نہیں بنایا، اور نہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کن چیزوں کو کہتے ہیں، اور میں نے آج تک جوڑنے والی انویسٹ نہیں کی کسی جگہ پر۔ دیندار تھا اور اتنا توکل تھا اللہ پاک پر کہ رات کو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا تھا، بھی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آ کے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمایا ہے۔ لیکن یہ انویسٹ یا جوڑنا یا پیسوں کا وافر مقدار میں آنا اور ان کو سیو کر کے رکھنا، یہ میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح جوانی کی حالت میں اس طرح کوئی بیماری مجھے گھیر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی تعاون کیا تو وہ بالکل ایسے سمجھیں کہ بیماری کی مناسبت کے ساتھ وہ زیرو ہے، آٹے میں لون کے برابر، نمک کے برابر ہے، اس کے ساتھ تعاون جو ہے وہ تو بالکل علاج نہیں چل سکتا۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، بہرحال جن لوگوں نے تعاون کیا ہے میں ان کا شکریہ تو ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور جن کو پتہ تھا ان کو تو پتہ تھا، جن کو پتہ نہیں ہے آج آپ کی وساست کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں جس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ جلدی نجات دے۔ اور جن لوگوں نے دست تعاون دراز کیا ہے ان کے لیے میں بالخصوص دعا گو ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ پاک ان کی محبت کو قبول فرمائے اور مزید ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا یہ فرمائے۔ ناظرین تھوڑے سے عرصہ میں مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس حد تک کمزوری ان کے اوپر، مطلب کمزور اس قدر ہو جائیں گے، مطلب بیماری ہے، آزمائش ہے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکال دے گا۔ اور میں کہتا ہوں مطلب عام عوام جو ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ آیا کہ قاری زبیر قاسمی صاحب خطیب ایشیا کی آواز، خطیب ایشیا کے بعد انہوں نے ان کی آواز میں جس طرح خطابت کی، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ خطیب ایشیا کی آواز ہے کہ قاری زبیر قاسمی حافظہ اللہ کے، تو بالکل عوام کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اب تو قاری زبیر قاسمی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ جب پہلے ان کی ملاقات ہوئی، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اب جو ہے یہ اتنی کمزوری اس حد تک کہ انہوں نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ اندر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب معاملات یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ نکالے گا۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے جی آخر میں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہم آزمائشوں کے قابل تو نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تمام سننے والے احباب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ نے، اور جن احباب نے آپ کی وساطت کے ساتھ جو احباب محبت کریں گے، پیار کریں گے، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے علم و عمل میں، کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سحر و افطار کے ایام میں میری بالخصوص یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے آپ کے ساتھ کہ اپنی سحر و افطار میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
آمین جی آمین. ناظرین بالکل مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں, پھیلائیں. اور ایک عالم دین جب گھر میں بیٹھ جاتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے والے خطباء حضرات, ان کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ مطلب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ, اور عام عوام جو ہے وہ محبت کرتی ہے. جب تک آپ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تب تک آپ سے محبت ہوتی ہے. تو مطلب جب آپ تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے. انشاءاللہ یہ آزمائش ہے, یہ انشاءاللہ نکل جائے گی. آزمائشوں کے قابل ہم نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ یہ نکل جائے گی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.